آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو جو صرف ڈراتی نہیں بلکہ روح تک کو بے چین کر دیتی ہے۔ جی ہمارے پاس دی اسکریم آف دا بروکن کرس آف دا ڈارک فارسٹ کے کچھ اقتباسات ہیں۔ یہ کہانی خوف، دپ اور بدلے کی ایک ایسی داستان ہے جس میں گاؤں کے راز ایک زندہ جنگل کی تاریکی میں دفن ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ کہانی اتنی مؤثر کیوں ہے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے انسانی جذبات کیا ہیں۔ اور دیکھیے، اس کہانی کی سب سے دلچسپ بات ہی یہی ہے کہ اس کا افریت کوئی باہر سے آیا ہوا بھوت پریت نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا اپنا غم جب حد سے بڑھ جائے تو وہ خود ایک تباہ کن، ایک مافوق الفطرت قوت میں بدل سکتا ہے۔ مطلب یہاں جذبات ہی اصل افریت ہے۔ کیا کہنے، یعنی غم ایک بھوت بن سکتا ہے۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ کہانی ہمیں کالا جنگل نامی ایک جگہ پر لے جاتی ہے۔ نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی خوشگوار جگہ نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک قدیم جنگل ہے اور گاؤں والے سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا خطرے کا اشارہ ہے نا؟ جی بالکل۔ مصنف یہاں ماحول کو ہی ایک کردار بنا رہا ہے۔ یہ صرف درختوں کا جھنڈ نہیں ہے۔ شام سے پہلے دروازوں کا بند ہونا، جنگل کے بارے میں پھیلی ہوئی کہانیاں، وہ دھند، ہاں، یہ سب مل کر ایک مسلسل بے چینی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ شروع سے ہی لگتا ہے کہ یہاں کچھ بہت غلط ہے۔ اور اسی ماحول کے مرکز میں ہمارا مرکزی کردار ہے حمزہ، جی، حمزہ۔ جس کی 6 سال کی بیٹی مہک 3 سال پہلے اسی جنگل میں کھو گئی تھی۔ 3 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بہت لمبا عرصہ۔ وہ امید اور مایوسی کے بیچ ایک لامتناہی اذیت میں قید ہے۔ آپ سوچیں، ہر دن اسی امید پر اٹھنا کہ شاید آج مہک مل جائے، اور ہر رات اسی دکھ کے ساتھ سونا۔ کہ ایک اور دن گزر گیا۔ اور کہانی میں ایک جگہ ذکر ہے کہ جنگل غم کو سونکھ سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے شاعرانہ بات لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب گہرا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ کا دکھ اسے اس جنگل کے لیے ایک مقناطیس کی طرح بنا رہا ہے۔ وہ جتنا دکھی ہے، جنگل اسے اتنا ہی اپنے طرف کھینچ رہا ہے۔ تو ایک دن اس کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آخری بار جنگل میں جائے گا۔ آخری بار۔ اس کا نشانہ ہے نوراں جھیل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی آنسوؤں سے بنا ہے۔ یہ تو نام ہی بہت اداس ہے۔ اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو منظر اس کی اداسی سے کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ جھیل کا پانی جو آنسوؤں کا ہونا چاہیے تھا، وہ گہرا سرخ ہو چکا ہے۔ سرخ؟ جی، خون کی طرح سرخ۔ اور کنارے پر اسے اپنی بیٹی مہک کی پھٹی پرانی گڑیا ملتی ہیں، اوہ! جس پر خون کے دھبے ایسے ہیں جیسے ابھی لگے ہوں۔ ایک منٹ، تازہ خون 3 سال بعد؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ یہی تو کہانی کا جادو ہے۔ یہاں مصنف نے صرف ایک گڑیا نہیں دکھائی، اس نے معصومیت کا قتل دکھایا ہے۔ صحیح۔ تازہ خون یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ خوف ماضی کی بات نہیں، یہ اسی لمحے، اسی وقت زندہ ہے۔ وہ گڑیا اب صرف ایک کھلونا نہیں رہی، وہ مہک کا بھوت بن چکی ہے۔ اور حمزہ کے لیے یہ ایک امید بھی ہے اور ایک خوف بھی۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی بیٹی کسی خوفناک چیز کے قبضے میں ہے اور شاید اب بھی زندہ ہے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے بعد وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا، لیکن اسی رات کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ جنگل سے ایک چیخ سنائی دیتی ہے، کوئی عام چیخ نہیں، ایک ایسی چیخ جو ہڈیوں میں اتر جائے۔ اور یہیں سے کہانی کی اصل لوک داستان، اس کی میتھالوجی سامنے آتی ہے۔ گاؤں کے بزرگ ہیں حکیم بابا، وہ اس آواز کو پہچانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ جی، وہ کانپتی آواز میں بتاتے ہیں کہ یہ بکھرن کی چیخ ہے، ایک ایسی ہستی جو غم پر پلتی ہے اور بقول ان کے موت کو بھی موت دے سکتی ہے۔ کیا زبردست لائن ہے۔ موت کو بھی موت دے سکتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور یہ بکھرن ہے کون؟ حکیم بابا اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جو گاؤں کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ بکھرن ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، وہ ثنا نامی ایک لڑکی تھی۔ ایک انسان تھی؟ ہاں، جسے گاؤں والوں نے اس کے ناجائز بچے کے ساتھ زندہ نوران جھیل میں پھینک دیا تھا۔ کیا
گاؤں والوں نے خود؟ جی، اس کی آخری چیخ، ایک ماں کی چیخ جو اپنے بچے کو بچانے میں ناکام رہی، اسی چیخ نے جنگل کی روح کو زہرآلود کر دیا۔ اچھا، تو گاؤں والوں نے اسے اور اس کے بچے کو جھیل میں پھینک دیا تھا؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ تو کیا کہانی ہمیں بکھرن سے ہمدردی کرنے پر مجبور کر رہی ہے بجائے اس سے ڈرنے کے؟ یہی تو اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں دہشت کی علامت بھی ہے اور ظلم کا شکار بھی۔ اس کا غصہ، اس کا بدلہ اسی ناانصافی سے پیدا ہوا ہے۔ تو وہ زندہ بچوں کو کیوں اٹھاتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مردہ بچے کا متبادل تلاش کر رہی ہے۔ وہ صرف ایک افریت نہیں ہے، وہ ایک دکھی ماں ہے جس کا دکھ اب نفرت بن چکا ہے۔ اس کا کردار سیاہ اور سفید نہیں بلکہ گرے ہے۔ یہ تو کہانی کو ایک بالکل نئی جہت دیتا ہے۔ تو حمزہ اب جان چکا ہے کہ اس کی بیٹی کا سامنا کس سے ہے۔ اپنے غم اور جنون میں وہ ایک پرانے قبرستان کے پاس پہنچتا ہے، جہاں اسے کالے پتھر کی ایک چھوٹی سی مورتی ملتی ہے۔ اس کی تفصیل بھی بڑی عجیب ہے۔ ایک عورت جس کی آنکھوں کی جگہ گہری سوراخ ہیں اور ہاتھ پیٹ پر رکھے ہیں۔ اور جیسے ہی حکیم بابا اس مورتی کو دیکھتے ہیں ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ چیختے ہیں کہ یہ بکھرن کا ٹوٹکا ہے۔ ٹوٹکا مطلب؟ اس کی طاقت کا مرکز۔ وہ کہتے ہیں اسے فوراً واپس رکھو، لیکن حمزہ جو اب ہر منطق سے عاری ہو چکا ہے وہ ان کی نہیں سنتا اور مورتی گھر لے آتا ہے۔ جی، یہ تو جیسے ہر ڈراؤنی کہانی میں ہوتا ہے نا، جب کوئی کردار چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو مت چھوؤ اور ہیرو وہی کام کرتا ہے۔ بالکل۔ حمزہ یہاں صرف ایک مورتی نہیں اٹھا رہا، وہ اپنے گھر کا دروازہ دہشت کے لیے خود کھول رہا ہے۔ اس نے اسے دعوت دے دی ہے۔ جی، وہ مورتی بکھرن کی طاقت کا ایک فزیکل مظہر ہے۔ اسے اپنے گھر لا کر حمزہ نے گویا اسے اپنے ذاتی دائرے میں داخل ہونے کی رسمی دعوت دے دی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور اس غلطی کا نتیجہ فوراً نکلتا ہے۔ اسی رات اس کی جھونپڑی میں جو ہوتا ہے وہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دیواروں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوا میں بچوں کے رونے اور عورتوں کی سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں، اور پھر بکھرن خود ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کی شکل کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ ہاں، کہانی بتاتی ہے کہ اس کا جسم ٹیڑھے میڑھے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے بنا ہے، جیسے کسی نے اسے توڑ کر بے دردی سے دوبارہ جوڑا ہو۔ اللہ! اس کی کھال جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور آنکھوں کی جگہ صرف گہرے کالے سوراخ ہیں جو سیدھا روح میں جھانکتے ہیں۔ یہ شکل اس کی اپنی ٹوٹی ہوئی روح اور اس کے بکھرے ہوئے ماضی کی عکاسی ہے۔ بالکل، وہ جسمانی طور پر بھی ویسی ہی ٹوٹی ہوئی ہے جیسی وہ جذباتی طور پر ہے۔ اور سب سے خوفناک بات جو کہانی میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آواز باہر سے نہیں آتی، تو پھر کہاں سے؟ بلکہ حمزہ کے دماغ کے اندر گونجتی ہے۔ یہ نفسیاتی حملے کی انتہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حملہ صرف بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے۔ وہ اس کی سوچوں پر، اس کے خوف پر قابض ہو چکی ہے۔ اور اس کا پیغام بہت واضح ہے: تو نے میرا گھر چھینا، اب میں تیرا سب کچھ چھین لوں گی۔ وہ حمزہ کو اس گاؤں کا نمائندہ سمجھتی ہے جس نے اس سے اس کا بچہ اور اس کی زندگی چھینی تھی۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے میرے خیال میں وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ بکھرن حمزہ کو ایک نظارہ دکھاتی ہے۔ اس کی بیٹی مہک زندہ ہے، لیکن اس کی آنکھیں بھی بکھرن کی طرح سیاہ سراغ بن چکی ہیں۔ وہ ایک پتھر کے تخت پر بیٹھی ایک بے جان کالے ڈھانچے کو لوری سنا رہی ہے، اور آواز بکھرن کی ہے۔ یہ روح کو قید کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ جسمانی موت نہیں ہے، یہ حمزہ کے سب سے بڑے خوف کو حقیقت میں بدل دینا ہے۔ اپنی بیٹی کو کھونا نہیں، بلکہ اسے ایک افریت بنتے دیکھنا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ منظر دیکھنے پر مجبور ہو جانا۔ بکھرن نے اسے مارا نہیں، اسے ایک ابدی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ یعنی اس کی اپنی بیٹی ہی اس کے لیے عذاب بن گئی۔ یہ سوچ کر ہی روح کام جاتی ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں؟ بکھرن حمزہ کے جسم پر گرتی ہے اور اس میں سما جاتی ہے۔ حمزہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور پھر غلط طریقے سے دوبارہ جڑ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکمل طور پر وجود پر قبضہ ہے؟ جی، یعنی اس نے حمزہ کو صرف مارا نہیں بلکہ خود کا حصہ بنا لیا۔ وہ اسے اپنی ٹوٹی ہوئی شکل میں ڈھال لیتی ہے۔
اس نے صرف حمزہ کو تباہ نہیں کیا بلکہ اسے اپنے دکھ کی ایک توسیع بنا لیا ہے۔ اب حمزہ بھی بکھرن کا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور پھر آتی ہے کہانی کی آخری صبح۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی جھونپڑی غائب ہے، اس کی جگہ ایک گہرا گیلا گڑھا ہے، اور گڑھے کے کنارے پر وہی کالی مورتی رکھی ہے، لیکن اس بار اس میں ایک تبدیلی ہے۔ کیا تبدیلی؟ مورتی کے ہاتھ جو پہلے اس کے پیٹ پر تھے، اب وہ خوشی سے تالیاں بجا رہے۔ جیسے کوئی اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو۔ ہاں، یہ بکھرن کی فتح کا اعلان ہے۔ اور آوازیں؟ اور سب سے پریشان کن بات، اب جنگل سے ایک نہیں 2 آوازیں آتی ہیں، ایک بکھرن کی وہی جانی پہچانی چیخ، اور دوسری ایک معصوم بچے کی ہنسی جو آہستہ آہستہ ایک شیطانی کہکہے میں بدل جاتی ہے۔ تو مطلب مہک، یہ اختتام اس لعنت کے نہ صرف جاری رہنے بلکہ اور زیادہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ معصومیت یعنی مہک اور دہشت یعنی بکھرن اب ایک ہو چکی ہیں۔ بکھرن اب اکیلی نہیں رہی۔ اس نے اپنا خاندان شروع کر دیا ہے، ایک ایسا خاندان جو غم اور دکھ پر پلتا ہے اور اب شاید ہمیشہ پھیلتا رہے گا۔ مہک کی ہنسی کا کہکہے میں بدلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اس میں کچھ بھی معصوم باقی نہیں رہا۔ وہ بھی اب بکھرن کا حصہ ہے۔ جی، کہانی کا اختتام ایک انتباہ پر ہوتا ہے جو مجھے بہت پسند آیا، کہ اگر کبھی کسی پرانے جنگل میں دل پر اچانک ایک گہرا بے وجہ غم چھا جائے تو ہوشیار ہو جانا۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے غم کو سونکھ رہا ہو۔ واہ، یہ تو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس کہانی کی مرکزی سوچ پر واپس لاتی ہے۔ یہ کہانی ایک حتمی گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا؟ ہمارے شدید انسانی جذبات، خاص طور پر غم، ہاں، کیا وہ واقعی ایک ایسی توانائی رکھتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کی دنیا پر طبعی طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا جگہیں اور ماحول واقعی انسانی دکھوں اور المیوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور وقت پڑنے پر انہیں واپس لوٹاتے ہیں؟ جی، شاید بکھرن صرف ایک روح نہیں بلکہ اس اجتماعی ظلم اور ناانصافی کی توانائی ہے جو اس گاؤں نے پیدا کی، اور اب وہ توانائی خود ان کا شکار کر رہی ہے۔